میرے بھائیوں، حج کا مہینہ آنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو حج کا موقع دیا اب وہ اس کی تیاریوں میں ہیں۔ اس وجہ سے اس مناسبت سے انشاءاللہ حج کی فرضیت اور فضیلت کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے ذمے ہیں بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس راستے پر چلنے کی طاقت رکھتا ہو، صحت ٹھیک ہو اور سفر خرچ موجود ہو، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اس کے ذمے ہے کہ وہ حج کو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ آپ نے ایک موقع پر خطاب فرمایا اور فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا تم حج کیا کرو۔ فقال رجل، ایک آدمی پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، اکل عام، کیا ہر سال حج فرض ہے، ضروری ہے؟ فسکت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حتی قالها ثلاثا، یہی بات اس نے 3 دفعہ پوچھی کہ کیا ہر سال حج ہے لازم؟ 3 دفعہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور پھر تم ہر سال حج کرنے کی طاقت نہ رکھتے، مشکل میں پڑ جاتے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم، جس بات کو میں چھوڑ دوں اس کے پیچھے نہ پڑا کرو، اسے چھوڑ دیا کرو تم۔ انما ہلک من کان قبلکم لکثرت سؤالہم، تم سے پہلے قومیں اپنی سوال مختلف کثرت سے کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ یہ بھی پوچھا، وہ بھی پوچھنے لگے، وہ بھی پوچھنے لگے، اور پوچھنے کے نتیجے میں ضروری ہوتی گئی اور پھر وہ کر نہ سکے اور ہلاک ہو گئے۔ اس لیے جو میں چھوڑ دوں اس کے پیچھے نہ پڑو، بس جتنا میں نے بتایا ہے اس پر عمل کرو۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی طاقت ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش، جتنی طاقت۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ تو گویا حج ہر سال فرض نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ کر لے تو فرض پورا ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر بار بار کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ کے ہاں مرتبے اور مقام پاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہر سال حج کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس کے بدلے لوگوں کی مدد کی جائے۔ لوگوں کی مدد اپنی جگہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ادیم الحج والعمرہ، حج اور عمرے کو اکثر زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ یہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور رزق میں فراخی لاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ عمرے اور حج کرو۔ لہذا یہ خیال کہ آپ ان پیسوں کو غریبوں کی مدد کریں، یہ درست نہیں ہے۔ انسان کو زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، کسی حد تک اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، یہ اپنی جگہ پر ضروری بات ہے، اہم بات ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو میرے بھائیو، حج جو ہے اس کی چند شرائط۔ سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسرے نمبر پر عاقل ہونا، یعنی جو پاگل ہے، مجنون ہے، اس پر حج فرض نہیں۔ تیسرے نمبر پر بالغ ہونا، اور چوتھے نمبر پر آزاد ہونا، غلام پر حج فرض نہیں۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا من استطاع الیہ سبیلا۔ ساری شرطیں موجود ہیں لیکن سفر خرچ نہیں ہے، بیمار ہے، جا نہیں سکتا، تو یہ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے پر جانے کی، چلنے کی طاقت رکھتا، اس کے ذمے یہ حج۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے والد پہ حج فرض ہے لیکن وہ اس قابل نہیں کہ سواری پہ بیٹھ سکے، وہ سواری پہ بیٹھنے کے لائق نہیں، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا نعم حجی عن، ہاں تو اس کی طرف سے حج کر۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی بیمار ہے، حج پر جانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو اس کی اولاد میں سے یا وہ کسی اور کے ذمے لگائے کہ وہ حج کر لے اس کی طرف، اگر اس کے ذمے حج فرض۔ اس لیے ضروری ہے یہ کہ وہ کسی کو حج کے لیے بھیج، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ جس کو حج کے لیے بھیج رہا ہے پہلے اس نے اپنا حج کیا ہوا، یہ ضروری ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا لبیک عن شبرمہ، کہ اللہ میں شبرمہ کی طرف سے حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آپ نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو پھر شبرمہ کی طرف سے حج۔ معلوم ہوا کہ جو کسی کی طرف سے، جس کو حج بدل کہتے ہیں، حج کر رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس نے اپنا حج پہلے کیا ہوا۔ ان شرائط کے علاوہ عورت کے لیے ایک خاص مزید شرط ہے کہ عورت کا محرم بھی ساتھ۔ لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها۔ فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کا سفر بغیر محرم کے کرے، بخاری مسلم کی روایت۔ اور حج کا سفر تو بڑا پاکیزہ سفر ہے، اس لیے بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ انتہائی غلطی کرتے ہیں کہ ایسے ہی کسی کو محرم بنا لیتے ہیں، کسی کو ایسے ہی محرم بنا لیتے ہیں جھوٹ موٹ کا۔ اتنا بڑا عظیم فرض آپ پورا کرنے جا رہے ہیں اور بنیاد غلطی پر رکھ رہے ہیں، تو یہ انتہائی غلط بات۔ کسی غیر محرم کو محرم نہیں بنایا جا سکتا، لہذا یہ بات سمجھ لی جائے۔ بہت دفعہ مجبوری ہوتی ہے کہ جی ساتھ کوئی نہیں،
اگر ساتھ کوئی نہیں تو آپ کے ذمہ حج بھی نہیں، جب تک ساتھ والے کا خرچہ آپ کے پاس نہ ہو۔ اگر آپ کے ذمہ حج ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ محرم کے ساتھ آپ حج کو جا سکتی ہیں، محرم کے بغیر نہیں۔ لہذا یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہر عورت حج پہ جا سکتی ہے، لیکن محرم کے ساتھ، بغیر محرم کے نہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ محرم کیا ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ لہذا حج کے سفر میں یہ بابرکت سفر ہے، محرم کا ساتھ ہونا ضروری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اراد الحج، جو حج کا پروگرام بنا لے، فلیتعجل، پھر اسے جلدی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگلے سال، اس سے اگلے سال دیکھ لیں گے، نہ۔ فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، ہو سکتا ہے بیمار پڑ جائے۔ اب ٹھیک ہے، اگر ارادہ کر لیا ہے تو ابھی اسی سال حج کرے، فوراً حج کرے۔ صاحب ظاہر ہے حج تو خاص وقت میں ہوتا ہے، اس وقت میں حج جتنا پہلے سے پہلا جلدی سے جلدی حج کر سکتا ہے، وہ اگلے سال بھر نہ جائے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، ہو سکتا ہے بیمار پڑ جائے۔ وَتَذِلُّ ضَالَّةٌ، ہو سکتا ہے سواری کا بندوبست نہ ہو سکے، پھر اب موجود ہے اور اگلے سال نہ ہو سکے، خرچہ کچھ پڑ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی اس پر خرچ ہو جائے، پیسے اگر موجود ہیں تو ابھی حج کر لو۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَتَعَجَّلْ وَتَعْرِضُ الْحَاجَّةَ، کوئی بھی رکاوٹ کھڑی ہو سکتی ہے، کوئی بھی، کورونا آ سکتا ہے جس سے حج بند ہو گیا، یعنی کوئی بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا حج کرنے کا، فَلْيَتَعَجَّلْ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو فوراً، یعنی جلد سے جلد حج کر لیں۔ میرے بھائیو، حج بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص احسان ہے جن کو اللہ حج کی توفیق عطا فرماتا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ اپنے پاس بلاتا ہے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حج مبرور، اس کا بدلہ جنت ہے۔ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور وہ حج ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ، کسی قسم کی کوئی کمی نہ۔ حج کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کر کے حج کیا جائے، اور پھر حج کے بعد کی زندگی میں بہتری آ جائے، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ نشانی ہے کہ حج مبرور، یعنی حج کے بعد کچھ لوگوں کے ہم نے دیکھا ہے دل سخت ہو جاتے ہیں، معاملات میں کرخت ہو جاتے ہیں، اور کاروبار غلط کر رہے ہوتے ہیں، سودی کاروبار، اور باقی بھی کئی غلطیوں میں لگ جاتے ہیں حج کرنے کے باوجود۔ تو حج مبرور کی یہ نشانی کہ حج کے بعد اس کے اندر تبدیلی آئے اور وہ نیکی کی طرف مائل ہو اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا چاہتا ہو، پسند کرتا ہو، یہ حج مبرور سمجھا جاتا ہے، اور کسی قسم کی جس میں نافرمانی نہ کی گئی۔ اسی طرح حج گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہنے لگے میری ایک شرط ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا؟
کہنے لگے کیا اللہ میرے گناہ سارے معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب بندہ مسلمان ہو جائے تو اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور جو شخص اسلام کے لیے، دین کے لیے ہجرت کرتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر جاتا ہے، تو فرمایا تہدم ما کان قبلہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، مسلم کی یہ روایت ہے کہ حج کرنے سے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ من حج للہ، جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، فلم یرفث فلم یفسق، کوئی بےہودگی نہیں کرتا، کوئی غلط کام نہیں کرتا، رجع کا یوم ولدتہ امہ، جب واپس آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے اسی دن جنا، یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ بخاری کی روایت۔ تو اس طرح حج گناہوں کو مٹا دیتا۔ اور وہ روایت جو میں ابھی آپ کو سنا رہا تھا، بتا رہا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادیم الحج والعمرۃ، ادیمو کا معنی ہے دائماً جاری رکھا کرو، اکثر جاری رکھا کرو حج اور عمرہ کو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ جو دونوں چیزیں ہیں، حج کرنا اور عمرہ کرنا، یہ مٹاتے ہیں غربت کو اور مٹاتے ہیں گناہوں کو، غربت کو بھی مٹاتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں۔ کما تنفی القیر خبث الحدید، جیسے بھٹی جو ہے وہ زنگ کو لوہے سے ختم کر دیتی ہے، ایسے ہی یہ حج اور عمرہ گناہوں اور غربت سے انسان کو پاک کر دیتا، مٹا دیتا ہے گناہوں کو اور غربت۔ اس لیے حج اور عمرہ، حج خاص وقت میں ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ، اور عمرہ جب مرضی بندہ کر سکتا ہے، اس لیے عمرے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ تو کوئی حج کی بات نہیں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ ہر سال عمرے پہ جائیں اور غریبوں پر بھی خرچ کریں، اس کے لیے ایک الگ رقم مقرر کر دیں کہ یہ میں نے غریبوں میں بانٹ، لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ اللہ نے بار بار کرنا اسے پسند فرمایا، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ بار بار کیا کرو، لہذا یہ عمرے بار بار کرنا کوئی اس میں حج کی بات ہرگز نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایمان لانے اور جہاد کے بعد جو افضل عمل ہے وہ حج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے بہتر عمل۔ وہ صحابی پوچھنے لگے پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اچھا، مختلف موقعوں پر یہی سوال مختلف موقعوں پر مختلف صحابہ نے کیے۔ آپ نے کبھی الصلاۃ علی وقتہا بھی فرمایا، وقت پہ نماز پڑھنا، یہ بھی فرمایا۔ تو یہاں اس حدیث میں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، وہ پوچھنے لگے پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور، وہ حج جس میں کوئی غلطی نہ کی گئی، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہوئی، وہ حج، یعنی حج مبرور۔ اس لیے آپ حج کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، کوشش کریں کسی کو تنگ نہ کریں،
کوشش کریں کہ آپ جتنے اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کریں، اور جانے سے پہلے اپنی صحت بنائیں، کچھ چلنا، پیدل چلنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ حج میں بہت پیدل چلنا پڑتا ہے، بڑے مسئلے ہوتے ہیں، وہاں جا کر پھر جو تنگ ہونا ہے پہلے ہی اپنے آپ کو عادی بنا لیں۔ تو اس طرح حج کو جو بھی جانے والا اسے چاہیے کہ وہ اس کی اچھی تیاری کرے، اچھی تیاری کرے، ہر طرح سے اس کی اچھی تیاری کرے۔ اسی طرح حج سب سے افضل جہاد، حج جو ہے یہ سب سے افضل جہاد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم جہاد نہ کریں، یعنی جہاد میں ہم شریک نہ ہوں؟ آپ نے فرمایا افضل الجہاد حج مبرور، یہ بخاری کی روایت ہے کہ بہترین جہاد حج مبرور، یعنی حج بھی بہترین جہاد ہے۔ جہاد دین کے لیے کوشش کرنے کو کہتے ہیں، اور اس میں قتال بھی ہے، اور دین کے لیے کوئی بھی کوشش ہے وہ بھی جہاد ہے۔ اس طرح حج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بھی جہاد فرمایا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حج الکبیر والضعیف، بزرگ آدمی کا اور کمزور آدمی کا جو جہاد ہے، والمرأتی، اور عورت کا جو جہاد ہے، الحج والعمرہ، وہ حج اور عمرہ، یعنی گویا حج اور عمرہ کر کے بھی وہ جہاد کر سکتا ہے۔ کمزور آدمی، بوڑھا آدمی اور ضعیف آدمی، کمزور، اور عورت، کیونکہ عورت اس طرح کے معاملات میں جہادی میں عموماً شریک نہیں ہو سکتی، تو وہ اللہ تعالیٰ اگر موقع دے حج پر جا کر، عمرے پہ جا کر، یہ جہاد کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ اجر و ثواب عطا فرما دے۔ اسی طرح جو حجاج ہوتے ہیں، ایک حدیث کے مطابق وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ آپ حاجیوں کو اپنے لیے دعا کرنے کا کہیں، بلکہ ان کے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے، جو بھی انہیں دعا کا کہیں وہ اپنی ڈائری میں درج کرے، اور جب وہاں جا کر وہ دعائیں کرنے لگیں تو اپنی ڈائری نکال کر ہر کہنے والے کے لیے وہ ضرور دعا کریں۔ جب وہ اپنے لیے دعا کریں تو دوسروں کے لیے بھی وہ ساتھ ساتھ دعائیں کریں، کیونکہ اللہ ان کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے الغازی فی سبیل اللہ، ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اور دوسرا والحاج والمعتمر، حج اور عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، یہ دونوں اللہ کے مہمان ہوتے، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور حج اور عمرہ کرنے والے، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ دعاہم فاجابو، اللہ نے ان کو بلایا ہے، انہوں نے دعوت اللہ کی قبول کی ہے اور وہ آگے۔ فسألوہ فآتاہ، اب وہ جو مانگتے ہیں اللہ انہیں دیتا ہے، یعنی جہاد کرنے والے مجاہدین اور حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے جو اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے مہمان ہیں، مہمان جو مانگے تو بندہ دیتا ہے، تو بندہ دیتا ہے، بندے کے مہمان ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا مہمان ہو اور دینے والا ہی وہی سب کچھ ہے، جب آپ اس سے مانگیں گے تو وہ کیوں نہیں دے؟ اس لیے فرمایا سالوہ فآتا، وہ جو مانگتے ہیں وہ انہیں دیتا۔ اسی طرح اگر سفر حج میں موت آ جائے، سیدھا جنت جاتا، کتنی بڑی سعادت کی بات۔ ہم ساری زندگی جنت کے خواہش مند رہتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہوتا جنت میں گئے یا نہیں، جائیں گے کہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، لیکن
सफर हज के लिए शुरू किया और दरमियान में हज कर ही नहीं सकते, या हज कर लिया या नहीं भी कर सकते तो फौत हो गया, सीधा जन्नत। मन खरज हाजन, जो हज के लिए निकला, फमाता, फिर फौत हो गया, कुतिबा लहू अजरुल हज, हज करने का अजर उसके लिए लिख दिया जाता है, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक के लिए। उसने तो एक हज करना था, करके आ जाता, एक हज हो जाता। अब वो फौत हो गया और वो हज भी नहीं कर सका। अब क़यामत तक के लिए जितने हज आएंगे उतने हज का सवाब इसे मिलता रहे। कितनी बड़ी शहादत की बात। वमन खरज मुअतमिरन फमाता, और जो उम्रा के लिए निकला और फौत हो गया, कुतिबा लहू अजरुल उम्र मुअतमिर, उम्रा करने का उसको सवाब मिल जाता है, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक उम्रा करने का अजर सवाब उसे मिल जाता है। तो मेरे भाइयों, बड़ी शहादत की बात है कि अगर हज और उम्र, हर साल हम सुनते रहते हैं कि जी फलां पाकिस्तानी हाजी हज पे गया था तो वो अभी पहुंचा ही था और फौत हो गया। कई जगह कई मौकों पर हमने सुना। तो ये शहादत की बात। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अरफात में ऊंटनी से गिर गया और फौत हो गया। कुछ चोट आ गई ऐसी जिससे वो फौत हो गया। तो आपने फरमाया, इग़सिलूहु बिमाइन व सिदरिन, इसे गुस्ल दो पानी और बेरी के पत्तों से, यानी बेरी के पत्तों और पानी से गुस्ल दो। वकफ़िनूहु बिसौबैन, इसी के जो दो चादरें इसने डाली हुई थी एहराम की, इसी में ही इनको कफन दे दो। वला तो खम्मिरूहु रअसहु, इसके सर को ना ढांपना, क्योंकि ये उम्रा कर हज करने आया था, अरफात के मैदान में हुआ ना, हज करने आया था, इसके सर को ना ढांपना। वला तो हन्नतू, और खुशबू भी ना लगाना, क्योंकि एहराम बांधने के बाद खुशबू नहीं लगाया कर, खुशबू भी ना लगाना। फ़इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामत मुलब्बियन, क़यामत के दिन जब उठेगा तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ उठे। यानी कितनी बड़ी शहादत की बात है कि अल्लाह के नबी ने गवाही दे दी उस बंदे के लिए जो मैदान अरफात में ऊंटनी के गिरने से, ऊंटनी से गिरकर फौत हो गई। बड़ी शहादत की बात। इसलिए जो भी इस हालत में, यानी हज करने गया या उम्रा करने गया और फौत हो गया, तो क़यामत के दिन अल्लाह उसके साथ बहुत अच्छा मामला फरमाएगा और ये उठेगा तो मुलब्बियन, तलबिया कहते हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए ये उठे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा बैतुल्लाह का कसद कर लेता है, यानी हज या उम्रे का, और फिर जिस सवारी पे सवार होता है, क्योंकि उस जमाने में तो पैदल या फिर सवारी पर जाकर सब वो हज और उम्रे वो करते थे। फरमाया कि जिस सवारी पे वो सवार होता है, हर कदम के बदले एक नेकी अल्लाह लिखता है और एक गुनाह को मिटा देता। देखें, वो सवारी का हर कदम मुराद, या पैदल चलने वाले का हर कदम। अब यूं समझें कि अगर कोई कार पे जाता है, बस पे जाता है, बहुत लोग बसों पर और कारों पर भी जाते, तो यकीनन ये आप मुसाफत हर कदम के बदले नेकी मिटाने का और हर कदम के बदले गुनाह मिटाने का और नेकी लिखने का अमल जो है, तो आप यूं समझें कि हर फुट पर, हर एक फुट पर अल्लाह तबारक व तआला गाड़ी पर जाने वालों के लिए भी ये अजर लिख दे। अच्छा, जो हवाई जहाज पे जाते हैं तो आप समझें कि हर सेकंड के बाद
اللہ یہ اجر اس کے لیے لکھ دیتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں جہاز پتہ نہیں کتنا آگے چلا جاتا اور قدم سے زیادہ چلے جاتے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو قدم کی بات ہو رہی ہے آپ ہوائی جہاز پر بھی جائیں تب بھی اللہ اجر لکھے. اللہ کے ہاں اجر کی کوئی کمی نہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ سفر میں نکلنے کا عمل حج کے یا عمرے کے یہ بڑی سعادت کی بات. طواف کے بعد اگر کوئی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب اسے ملا. اور حضرت اسماعیل کی اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے، یعنی یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان جب سعی کر لیتا ہے تو 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب اللہ دے دے. 70 غلاموں کو. اور پھر جب عرفہ کی شام ہوتی ہے، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جب اس کی شام ہوتی ہے تو اللہ آسمان دنیا پر اتر آتا ہے. ویسے تو ہر تہجد کے ٹائم ہر رات اترتا ہے، لیکن یوم عرفہ کی شام کو بھی ذکر آیا ہے کہ اس وقت بھی اترتا ہے اور اللہ تمام فرشتوں پر فخر کرتا ہے. یعنی ان لوگوں کے بارے میں جو اس وقت حج کے لیے جمع ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تم پر فخر کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تم پر فخر کرتا ہے کہ یہ لوگ دور دراز سے آئے ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور میری رحمت کے امیدوار ہیں. یہ دور دراز سے آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں. اگر ریت کے ذرات کے برابر ان کے گناہ ہوں، دنیا کے ایام کے برابر ان کے گناہ، بارش کے قطروں کے برابر ان کے گناہ ہوں، سارے کے سارے گناہ میں نے معاف کر. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. یہ یوم عرفہ کی شام اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے افیزو یا عبادی مغفور لکم. اب تم یہاں سے مزدلفہ کی طرف نکلو، کیونکہ یوم عرفات یعنی جب ہوتا ہے تو شام مغرب ہونے کے بعد، غروب کے بعد، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے وہاں سے نکلنا ہوتا ہے، مزدلفہ جا کر رات گزارنی ہوتی. تو جب تم یہاں سے نکلو گے اے میرے بندو مغفور لکم، تمہیں بخش دیا گیا ہوگا، یعنی تمہیں معاف کر دیا گیا ہو. تمہیں بھی وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ، اور جس کی تم نے سفارش کی ہوگی اس کو بھی میں نے بخش دیا. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت ان لوگوں کو جو حج پر جانے والے ہیں ان کو یہ سعادت آتی. اسی طرح جب یہ جمرات کو کنکریاں مار لیتے ہیں تو ہر کنکری کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جب یہ قربانی کرتے ہیں تو اس کا ذکر فرمایا کہ قربانی کا اجر اللہ ذخیرہ کر لیتا ہے. اللہ ذخیرہ کر لیتا ہے کہ اس کا فائدہ کل کو میں ان کو دوں. یعنی قربانی کا اجر ذخیرہ فرما لیتا ہے. اور جب وہ سر مڈاتے ہیں تو ہر بال کے بدلے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ کو مٹا دیتا. پھر ایک فرشتہ آتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک فرشتہ آتا ہے اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے جاؤ اب تم مستقبل کے لیے عمل کرو، پچھلے گناہ تمہارے معاف ہو گئے، اب آگے مستقبل کے لیے جا کر عمل کرو، نیکیاں کرو، پچھلے گناہ معاف ہو. تو میرے بھائی اس لیے حج ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس کے کچھ آداب ہیں، ان کا خیال رکھا جانا چاہیے.
کہ حج صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نیت کی جائے، اور کوئی دنیا کا یا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ارادہ۔ حج کے جو اخراجات ہوں وہ رزق حلال سے ہوں، یہ نہیں کہ سود اور رشوت اور پیسے اکٹھے کر کے حج کرنے چلے جائیں، نہیں، وہ حج کے اخراجات رزق حلال سے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ خود بھی پاک ہے اور پاک روزی کو ہی قبول فرماتا ہے۔ یعنی اگر کوئی عبادت قبول کرتا ہے تو پاکیزگی کی حالت کی کرتا ہے، تو حرام کما کر حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح لوگوں کے حقوق، یعنی ان کا قرض ہے یا ان کے کوئی حقوق آپ کے ذمے ہیں، تو وہ پورے کر کے جائیں اور کوشش کریں وہاں جا کر سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں سے مکمل اللہ سے معافی مانگ، اور حج اور عمرے کا عمل کتاب و سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سیکھنا چاہیے، اور پھر حج پہ اور عمرے پہ جانا چاہیے۔ پہلے یہ سارے معاملات سیکھنے چاہیے، اور جیسے ہی احرام کی نیت کرے تو زبان کی حفاظت، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے کثرت سے، تو یہ معاملات ان کا خیال رکھیں۔ اسی طرح رش میں اور دوسرے موقعوں پر لوگوں کو تنگ نہ کرے، خاص طور پر طواف کرتے ہوئے دھکے دینا، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، یا رمی کے موقع پر ایک دوسرے کو دھکے دینا، یا سعی کے موقع پر، تو یہ بالکل نامناسب، یعنی دوسروں کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح خواتین غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ نہ ہو۔ یہ جو سمجھتے ہیں کہ پردہ ضروری نہیں، ہاں نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب مرد آگے ہوتے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم اپنی چادر، اپنا پلو چہرے کے آگے کر لیتے جب مرد آگے آتے۔ تو اس کا معنی اگر ہر وقت مرد ہے تو ہر وقت پردہ کرنا چاہیے، ہاں اگر نہیں ہے تو پھر پردہ ہٹا لینا چاہیے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ ہر وقت پردہ ہٹا کر ہی رکھنا ہے، بے پرد ہو جانا ہے، تو یہ بات درست نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حج کا، اگر ہم جا رہے ہیں تو اس کے تقاضے پورے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو لوگ نہیں جا سکتے، اللہ ان کو اگلے سال کے لیے آسانیاں فرمائے اور موقع فراہم کرے، اور اگر وہ ارادہ کر لیں تو اللہ ضرور موقع فراہم کرے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو حج کی سعادت سے نوازے، اور اللہ ہمارے حج کو مبرور فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔